غزوہ احد ختم ہو چکا تھا، میدان جنگ خاموش ہو چکا تھا، لیکن اب ایک ایسا منظر سامنے آنے والا تھا جسے دیکھ کر دل دہل جائے۔ وہی میدان جہاں کچھ دیر پہلے تلواریں چل رہی تھی، اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کی خبر گیری فرما رہے تھے۔ کسی کے جسم پر زخموں کی بھرمار تھی، کسی کا کفن پورا نہیں تھا، اور کسی شہید کو ایک قبر میں دوسرے شہید کے ساتھ دفن کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس غم کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی باتیں نکل رہی تھی جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے عظیم سبق بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے بارے میں فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دوں گا، اور جب دو شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ ان دونوں میں قرآن زیادہ کس کو یاد تھا، پھر اسی کو لحد میں آگے رکھتے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایک صحابی کو قیامت تک کے لیے ایک عظیم لقب دے دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تلاش کی گئی تو وہ ایک ایسی حالت میں ملی کہ جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ تاریخ میں غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی اور پر اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج کی قسط میں ہم اسی دردناک مگر ایمان افروز مرحلے کو دیکھیں گے کہ احد کے شہداء کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو غسیل الملائکہ کیوں کہا گیا، اور حضرت حمزہ اور مصعب رضی اللہ تعالی عنہما کے کفن کے لیے بھی پورا کپڑا کیوں میسر نہ تھا۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے، اور دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے، اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال نہ دیکھ لیں۔ مگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، انہیں دیکھا اور ان کے لیے دعا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح روئے
اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرہ گزار۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ بالکل مجھ کے ہم شکل ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے۔ بہت سے مقامات پر چائے میں ڈال کر یہ پکائی بھی جاتی ہے۔ عرب میں اس کا پودا ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ سے لمبا نہیں ہوتا، جبکہ ہندوستان میں 1 میٹر سے بھی لمبا ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہے، اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر ازخر ڈال دو۔